يسوع تتزوج صاحب میں جناب محمد ضیاءالدین نیر صاحب صدر کل علم سے تعمیر ملت سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ مخاطب فرمائیں. جناب محمد ضیاءالدین نیر صاحب صدر کل علم سے تعمیر. الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب عمر شفیق صاحب مدعو للمجلس تعمیر ملت، جناب فرید خان صاحب رکن شورا آل انڈیا مجلس تعمیر ملت، جناب بشیر الدین صاحب اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ نے ٹھیک 30 منٹ آدھے گھنٹے میں کافی مواد احمد شفیق نے اپنی کتاب میں دیا. میں بھی دیکھوں گا کہ جب تک آپ دلچسپی سے بیٹھے ہیں بیان جاری رہے گا. ذرا بھی اگر بیدار کیا یہ اندازہ ہونے لگا تو بات ختم کر دوں گا. تو اس لیے میں جو ہے دیکھتا ہوں کہ دوستوں کی موجودگی میں اپنا مقام رکھنا ہے. تو برادران عزیز، ماشاءاللہ تعمیر ملت کے بہت سے اجلاس آپ سماعت فرمائیں. آپ مولانا سلیمان سکندر صاحب کو دیکھے سنیں اور سید خلیل اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے سنا. اور تنظیم تعمیر ملت کا قیام کا مقصد کیا ہے میں سمجھتا ہوں آہستہ آہستہ ہمارے نوجوان بھی اب سمجھ رہے ہیں. خصوصیت کے ساتھ ہماری اس مسجد میں، اس مسلح میں جو احباب آ رہے ہیں اکثر و بیشتر ان کو تعمیر ملت کا پیغام سننے کو مل رہا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ لوگ بعض اس کے مطابق چھپ کر کام کرتے ہیں، دکھانا نہیں چاہتے، ریاکاری سے بچنا چاہتے ہیں. اچھے کام بھی ہوتے ہیں. اللہ اور جو ہے ہم میں وہ جذبہ دے. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور عشق کے جذبت کا طرز کلام اور. برادران عزیز، یہ ہے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے. آپ کے سامنے ذہن و ادب طے کرنے کے لیے صحابہ کرام بھی موجود تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں پر لوگ ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے جو ہے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ہم تعداد میں مختصر ہوں گے، یعنی اب اتنی تعداد میں نہیں رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بھی نہیں ہوگا، تعداد میں بھی ہم زیادہ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اب دنیا میں ہمارا کوئی مقام نہیں ہوگا. جیسا آپ موسیٰ ندی میں پانی آیا اور جو ہے آپ کناروں کے حسین ساگر اور دیگر علاقوں میں آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ بھائی پانی کی لوٹیں آ رہی ہیں اور آتے آتے جب کنارے تھم جاتی ہیں تو وہ دم توڑ دیتی ہیں. کیوں کہ ان میں صرف چھاگ ہوتا ہے، کف ہوتا ہے. جگ اور کف جس طرح سے بے وزن ہوتے ہیں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا یہی حال ہوگا کہ ان کو کوئی پوچھے گا نہیں، ان کی کوئی قدر نہیں کرے گا، ان کے مقام کو نہیں پہچانے گا. حالانکہ تعداد میں
ضرور ہوں گے. آپ صادق و مصدوق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس یقین کے ساتھ اپنی امت کو بتایا ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں آپ اور ہم جو ہے وہن کا شکار ہوں گے. وہن کیا ہے؟ ایک بیماری کا نام ہے جو حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. اور یہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ کتنی بھی نفرت آپ موت سے کریں لیکن چھوڑنے والے نہیں ہے، پکڑ کر لے جانے ہی والی ہے. تو صحابہ دنگ رہ گئے کہ ایسا وقت بھی آئے گا، اتنے لوگ ہوں گے اور پھر بھی وہ بے وزن آج 60-65 جو ہے مسلم ممالک ہیں اور آپ اور ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں. 16 سال 6 سال کی بچی، ایک دو نہیں بلکہ جو ہے 20 لڑکیاں آپ کے فلسطین کے غازہ پٹی کے پاس دم توڑ رہی ہیں. اور ہم کیا ہے، ہم کچھ وقت تو دینا تو دور کی بات ہے، ان کے لیے دعا بھی نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں. تو برادران عزیز، آج بھی یہ حالات ویسے ہی ہیں کہ جہاں ندی کا کف کی طرح ہم کوئی اہمیت ہماری نہیں ہے. عربوں کے پاس ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے. عرب خود اپنے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. آپ ہماری لائبریری میں اوپر جائیے، سینکڑوں کتابیں آپ کو ملیں گی اور اس میں یہ کتاب یہ بھی ملے گی، بہادر یار جنگ نے 3 کتابیں لکھی تھی اور ان 3 کتابوں میں ایک سفر کا بھی مقام تھا کہ وہ 35 سال کی عمر میں حج کرنے گئے تھے اور حج کرنے کے بعد اپنے پورے خاندان کو لے کر انہوں جو ہے دمشق، سیریا اور عراق، تاریخی جو مقامات ہیں ان سب کے اپنے خاندان کے ساتھ وزٹ کرنے کے لیے گئے. اور آج بھی ان کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے تو آپ دیکھیے کتنی حقیقت بھی ان کی نگاہیں تھی. انہوں نے دیکھ کر آ کر بعد میں جب یہاں اپنے سفر حجاز کے بارے میں تقریر کی تو انہوں نے بتایا اور آج جو لکھا ہوا موجود ہے، حالانکہ 70 سال پہلے کا سفر ہے، انہوں نے لکھا کہ اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا عرب سمجھ رہے ہیں. 35 سال پہلے. اور اس کا مطلب کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں. محمد علی جوہر نے فلسطین کے لیے سب سے پہلے آگے بڑھے. اس کے بعد ہمارے قائد محترم مرحوم خلیل حسین صاحب نے ایک ڈاکٹروں پر مشتمل وفد کو، 2 وفود کو جو ہے آپ نے بھیجا تاکہ وہاں جو مسلمان تڑپ رہے ہیں، زندگیاں کھو رہے ہیں، ان کی مدد کی جائے. آئے دن ہم بھی اچھے کام کرتے ہیں جس طرح اشارہ کیا عمر شفیق صاحب نے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک دن بھی، ایک ساعت بھی اگر ہم ہماری قوم کے لیے، ہماری ملت کے لیے، ہمارے صحابہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسوہ حسنہ جو بتایا اس کے مطابق اگر ہم کام کریں تو ہمارے بھائی آج بارہ صرف مسجدوں کے باہر نہیں بلکہ مختلف جگہوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. عزیزان گرامی، بات کو پھر میں اصل موضوع پہ لاتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ابو سفیان کی بھی بیوی سے، کی بیٹی سے شادی کی تھی، لیکن ابو سفیان آ کے مدینے میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی مدینہ آتے ہیں. ابو سفیان اٹھ کر جو ہے چارپائی پر بیٹھنا چاہتا ہے، بھائی کے بازو بہن بیٹھنا چاہتی ہے، لیکن ام حبیبہ نے کہا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ تم ناپاک ہو، تم ابھی ایمان نہیں لائے، تم میرے بازو نہیں بڑھ سکتے. یہ حقیقت اسلام کی محبت اور کفر سے نفرت. ایسے ہمارے صحابہ کرام کی زندگیاں تھیں. تو سب سے پہلے امیر معاویہ کے کان میں یہ بات کون ڈالی؟ شعبہ ابن مغیرہ بن شعبہ، مغیرہ ابن شعبہ وہ جو ہے آپ سب سے پہلے مغیرہ ابن شعبہ آپ کوفے میں گورنر تھے. کوفے کی گورنری سے ان کو معطل کر کے امیر معاویہ نے دمشق بلایا، ڈیمسکس. وہاں پہنچ کر آپ نے حضرت امیر معاویہ کے کان میں مغیرہ نے ایک بات ڈالی کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جو خون خرابہ ہوا ہے 12 سال کی خلافت میں نہیں چاہتا کہ اس کو دوبارہ کیا جائے. میں چاہتا ہوں کہ امن رہے. لہذا ان کے کان میں ایک بات ڈالی مغیرہ نے، اچھی نیت سے ڈالی یا اپنے لیے ڈالی، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن صحابیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ سے آپ اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین بنا لیں. سب سے پہلے یہ بات کس نے ڈالی؟ مغیرہ ابن شعبہ نے. اور ایسی بات آتی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دنگ رہ گئے، حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ بات کس طرح سے انہوں نے سوچی. تو امیر معاویہ نے ان سے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ انقلاب لانا کیسے ممکن ہے؟ بہت سارے نوجوان ہیں. تو مغیرہ نے جواب دیا کہ آپ مجھے دوبارہ کوفہ بھیج دیجیے. ابن زیاد آپ کا جو سوتیلا بھائی ہے اس کو جو ہے بصرہ بھیج دیجیے، اور لوگ جو مدینے میں رہتے ہیں ان سے جا کے ہم خود مل لیں گے. مکے میں جو رہتے ہیں، مدینے میں جو رہتے ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے پلان بنایا. تو امیر معاویہ نے مشورے کے مطابق ان کو کہا کہ آپ کوفہ واپس چلے جائیں. ویسے مشہور ہے بات کوفی لا یوفی، کوفہ کے رہنے والے ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ سینکڑوں خطوط کا ذکر آپ نے سنا، ہزاروں. بلکہ مسلم بن عقیل وہاں سے کہنے لگے کہ آپ آئیں، لوگ آپ کے ساتھ ہیں. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم تھا کہ ان کے بڑے بھائی کی حکومت صرف 6 مہینے رہی، حضرت حسن کی، اور 6 مہینے میں بھی آپ نے جو معاہدہ لکھا اس کے اندر یہ تیقن نہیں لکھوایا کہ کل کے روز شہید ہو جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے امیر معاویہ کا. تو حضرت حسن نے یہ نہیں لکھوایا کہ مجھے جانشین بنایا جائے، کیونکہ وہ ان کو حکومت سے، گورننگ ایٹیٹیوڈ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ تو چنانچہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مغیرہ نے کوفہ، ابن زیاد نے بصرہ، اور جو ہے امیر معاویہ 25 سال سے حکومت کر رہے تھے. کہاں؟ ڈیمسکس پر. 25 سال اتنا موقع مل گیا ان کو کہ وہ گورنر بنائے گئے تھے صرف ڈیمسکس کے، لیکن ان کی حکومت آج کا جو لبنان ہے وہاں سے پھیل کر پورے بصرہ، پورا علاقہ جو ہے حضرت امیر معاویہ کے قبضے میں آیا. برادران عزیز، تفصیلات کتابوں میں پڑھیے گا، بڑے معلومات کرنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو بھی اس سے واقف ہونے کی ضرورت ہے. میں
سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامعین میں بہت سارے لوگ روزہ بھی ہوں گے، اللہ ان کے روزے کو اور عبادتوں کو قبول فرمائے. تو مغیرہ ابن شعبہ کے پلان کے مطابق حضرت امیر معاویہ جو ہے سب سے پہلے آپ مدینے کو پہنچے. مدینے میں کون صاحب حکمراں تھے اس وقت؟ ان کا نام مروان بن حکم. مروان بن حکم چچیرے بھائی تھے امیر معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ. تو مروان بن حکم کیا بڑا دلچسپ واقعہ معلوم رہنا چاہیے ہم کو کہ وہ 7-8 سال کے تھے مکہ جب فتح ہوا. مکہ فتح ہونے کے بعد جو لوگ مدینہ آئے ان کو کہتے ہیں طلقاء. توئے لام قاف الف طلقاء، لیٹ ایمان لانے والے. تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ ہو کے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، تو جب واپس گئے آپ مدینہ منورہ تو آپ کے ساتھ یہ مروان بن حکم، ابو سفیان اور دوسرے لوگ بھی جو ہے، اور بھی بہت سارے نام ہیں کہ وہ لوگ جو ہے مدینہ گئے. مروان بن حکم جب مدینے میں قیام کیا، اللہ اجر ان کا حساب کرنے والا ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی کاپی کی، یعنی مذاق اڑانے کی انداز میں، تمسخر کرنے کے انداز میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں کہ کتنے رحیم تھے وہ، رحمت للعالمین تھے وہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کیا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے خارج کر دیا اور کہا کہ یہ باپ بیٹے جا کے طائف میں رہیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وہ چلا گیا. اس کے بعد دور خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا. پھر کوشش کی گئی حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں مروان بن حکم کو بلانے کی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جو کام رسول اللہ کی ہے میں وہ اس کے خلاف میں نہیں کر سکتا. پھر دور 2.5 سال کے بعد 10.5 سال کا دور آیا کس کا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. پھر کوشش کی گئی مروان بن حکم کو طائف سے وہاں لانے کی، کہاں؟ مدینہ منورہ. تو حضرت عمر فاروق کہاں ماننے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے خلاف میں نہیں کر سکتا. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیم کر لیا اور اس کی دلیل یہ بتائی کہ میں رسول اللہ سے اجازت لے لیا تھا کہ ایک دن ان کو جو ہے واپس نہ رہے. تو ہوا یہ کہ جب طواف کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی طواف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور یہ مروان بن حکم بھی تھے. سڈنلی لے کر آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑا کر دیا. اب حضور ان کو ہٹا نہیں سکتے، تو آپ نے ان کو جو ہے اجازت دے دی کہ اگر تم نے جانا ہو تو جاؤ. تو وہ شخص مدینے میں آ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے دور میں کیا بنتا ہے؟ چیف سیکرٹری بنتا ہے. جو رسول اللہ کی نقل اتارا، جو اور بھی ایسے کام کیے کہ اجازت نامہ دے دینا، جو چیف سیکرٹری کا کام ان کے پاس مہر بھی ہوتی ہے اور سارے احکام بھی وہیں سے ایشو کیے جاتے ہیں. تو برادران عزیز، مروان ابن حکم چیف سیکرٹری ہونے کی وجہ سے بہت ساری گائیڈنس جو امیر خلیفہ ہوتا ہے ان کو مختلف قسم کے غلط مشورے دیتے ہیں. ان غلط مشوروں کی وجہ سے بی بی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کی اہلیہ نے کہا دیکھو مروان ابن حکم تمہارا چچیرا بھائی ہے لیکن ایسے احکام بھیج رہا ہے کہ ایک دن تم کو شہید کروا کے رہے گا. چنانچہ ویسی ہوا. تو یزید کو جب اطلاع ملی
ابن زیاد کو. تو ابن زیاد نے کہا یہ ذرا ہمارے بڑے بھائی صاحب جلدی کر رہے ہیں، کیا مشورہ ہے، دیکھو کیا کرنا چاہتے ہو. تو بصرہ سے وہ جلدی پہنچ جاتے ہیں آپ کے دمشق. پہنچ کے اپنے بھتیجے کو بلاتے ہیں یزید کو، میاں تم شکاروں کو جاتے، تم عیش و عشرت میں پڑھتے، عبادات کی طرف توجہ نہیں دیتے، تمہارے دن رات شب و روز اس طرح سے گزرتے ہیں، تو تم اپنے آپ کو بدلو، اچھائیوں کی طرف لاؤ. یہ مشورہ اپنے بھتیجے یزید کو کون دیتے ہیں؟ ان کے چچا ابن زیاد دیتے ہیں. چنانچہ وقت آیا، امیر معاویہ کا بھی 51 سال کی عمر میں انتقال ہوا. پھر حضرت مغیرہ ابن شعبہ جنہوں نے مشورہ دیا تھا ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو پھر ایسے موقع پر یزید جو ہے وہ حکم ملتا ہے کہ تم جو ہے جاؤ اور مکے میں، مدینے میں، بصرہ میں، کوفے میں سب جا کے جو ہے لوگوں کو یزید کے ہاتھ پر بیعت لینے کی دعوت دو. بہت سارے لوگ ایکسیپٹ بھی کیے، لیکن جو بڑے اکابر تھے جس میں عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند لوگ بولے ہم ریزسٹ کرتے، ہم یزید کو بیعت خلیفہ تسلیم نہیں کریں گے. اور پھر وہ پلان ہوا جس کا ذکر عمر شفیق نے بھی کیا کہ وہ جو ہے خطوط آئے مکے سے. حج کا زمانہ 8 دن کے بعد حج ہے، 8 دن کے بعد حج ہے. صحابہ جو دوست ہم عمر تھے جن کے نام میں نے ابھی لیے، اگر ہم سے ممکن ہوتا تو تمہارے اونٹ کے سامنے ہم لیٹ جاتے اور تم کو جانے سے منع کرتے. تو لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں سنی. تو یہ ہے اپنے نانا کی جو خلافت تھی اس کو باقی رکھنے کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے اپنے حج کی بھی پرواہ نہیں کی. حج کر کے چلے جاؤ، بعض لوگ مشورہ دے رہے تھے اگر ہمارے جیسے ہو تو حج کر لے کے چاہیے. کیوں کہ جہاد میں خون بہانا، ارے یہ کہاں سے ہو سکتا؟ ہم کو تو اللہ ٹھنڈے ٹھنڈے اسلام، ٹھنڈا ٹھنڈا مذہب جی، ایئر کنڈیشن کے اندر، اچھے عمارتوں کے اندر قیام. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. آگے جو ہے آگے بھی وہی چڑھو. حالانکہ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پڑھیے، اور یقین ہے مجھے جو پڑھتے ہیں ان کو واقف ہے کہ قرآن کیا تھا حکم دیتا ہے. شاہ است حسین، شہنشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. یہ شہادت گہے الفت میں ختم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ٹھنڈا ٹھنڈا اسلام نہیں. آپ بتائیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کیا کمی تھی؟ ان کی شہرت، ان کا مرتبہ، ان کا مقام. لہذا ہم میں سے ہر ایک یہ بات کی تمنا کر کے اٹھے کہ اس محرم کے مہینے میں ہم یہ تمنا رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شہادت کی موت عطا فرمائے، ہم کو شہادت کی موت نصیب فرمائے. شہادت کا مطلب لوگ سمجھیں گے کہ صرف تلوار لے کے نکل جانا. اچھے جرنلسٹ بنیے، اچھے مقرر بنیے، اچھے رائٹر بنیے، اور اسلام کے فروغ کے لیے کام کیجیے. یہ سب جہاد ہے، یہ سب جہاد ہے. ننگے پیر پھرنا، تکلیفیں اٹھانا، بھوکے رہنا، کیا کیا گوارا نہیں ہوا مکی کی زندگی کے اندر، مدینی زندگی کے اندر کیا کیا آپ نے سنا نہیں، پڑھا نہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو تکمیل کرنے کے لیے
وہ نام ابن زیاد ورا کے نام آئے، راستے سے واپسی کا مطالبہ ہوا، اور وہ باتیں آپ نے بھی دہرا دی کہ جو ہے 3-4 جو ہے چوائس تھے کہ میں نکل کے واپس مکہ چلے جاتا ہوں، میں ڈیمسکس پہنچ کر ڈائریکٹ جو ہے یزید کے ساتھ معاملہ کر لیتا ہوں، میں دین کے فروغ کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے نکل جاتا ہوں۔ آپ امام علی مقام نے یہ پیشکش کی، لیکن وہ ظالم لوگ ماننے سے آخر دور رہے۔ تو لہٰذا میں آپ تمام اصحاب سے کہتا ہوں کہ جہاں ان قصوں کو دلچسپی کے سننے کے لیے نہیں ہے، صرف ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو اور ہم اس احکام امام کے زندگی اور ان کے صاحبزادے اور ان کی خواتین، یہ سب ہر ایک جو ہے اسلام کا داعی اور پیامبر بنا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ تمنا اگر کسی کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیا کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کر بنے، تمنا کر کے تو دیکھیے ڈرنے کی بات نہیں۔ حالات ہمارے ملک کے بڑے خراب ہیں جی، ہم کس سے شکایت کریں؟ کون ہمارا پرسان حال ہے؟ کہ عرب ممالک آ کے ہم کو بچانے والے ہیں؟ ہمارے 20 کروڑ کا جو طبقہ ہے وہ کہاں بھاگ کر جائے گا؟ کون ان کو پناہ دے سکتے ہیں؟ سیریس میٹرز، اور عنقریب آنے والے ہیں یہ تمام چیزیں۔ اللہ ظالموں سے بچائے، ہم سب کو بچائے۔ بات مختصر کرتے ہوئے ہر ایک سے یہی گزارش کرتا ہوں، وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، پاکستان سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔